بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کلپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنے صاحبان ہیں، خواتین و حضرات، اپنے دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ جس مقصد کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے مجھے نیو یارک روانہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے اس میں ہمیں کامیاب آپ کے جتنے بھی شعبے ہیں۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں، قوم کو مبارکباد ہو، جیسے یہ کشمیر فتح کر کے آ گئے ہیں، جیسے یہ فلسطین کا مسئلہ حل کر کے آ گئے ہیں، جیسے پتہ نہیں اور کون سا کوئی علاقہ انہوں نے فتح کیا ہے یا کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ قوم کو مبارکباد دی جائے۔ کس قدر فریب ہے، کس قدر فریب ہے۔ اور دوسری بات ہے جو سب سے بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اس مقصد میں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب کے صدقے میں کامیاب ہوں، حبیب کے صدقے۔ یہ وہ شرک ہے جو ان کی رگوں کا خون ہے، نہ صرف ان کی بلکہ پوری قوم، تقریباً پوری قوم اس شرک کے اندر ملوث ہے۔ اور اللہ ماشاء اللہ جو چند کروڑوں لاکھوں میں کوئی ایک بچا ہوا ہو اس شرک سے تو وہ اور بات ہے۔ ابھی جو میرا کلپ یہ کوئی سنیں گے، اکثریت سنیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ ہاں بھی حبیب کا صدقہ ہی دیا ہے، اس میں کون سی اعتراض کی بات ہے۔ حالانکہ یہ شرک ہے جب آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے، بتائیے تمام انبیاء نے یہی انداز اختیار کیا ہے۔ قرآن کے اندر آپ انبیاء کی دعائیں سنیں، نیک لوگوں کی دعائیں سنیں، اصحاب کہف کی دعائیں سنیں، شہداء کی دعائیں جو ہیں یعنی شہید ہونے سے پہلے، اس طرح کی خالص اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اور تجھے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ، تجھے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ، تجھے الوہاب ہونے کا واسطہ۔ تو اس انداز سے کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو بالکل خالص کر کے اللہ کو پکارو۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ لیکن ان کو اللہ کی بات پر یقین نہیں آتا ہے، اور یہ نام لیں گے اللہ کی بجائے اللہ کے نبی کا نام لیں گے کہ نبی کے صدقے، پھر دوسرے اور آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں حسن حسین کے صدقے، پھر پنجتن پاک کے صدقے، پتہ نہیں فاطمہ اور عباس کے صدقے۔ اس طریقے سے یہ اللہ کو واسطے وسیلے، صوفیہ نے جس طرح ایک شجرہ نسب کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، صوفیوں نے یہ واسطے وسیلے والا شرک ایجاد کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، ان سب نے شرک کیا۔ اور یہ تو خادم ہیں ان کی قبروں کے، یہ مجاور ہیں، پیر صاحب محمود قریشی صاحب ہو گئے یا دوسرے، اور خود عمران خان صاحب بھی یہ پیر پرست ہیں، قبر پرست ہیں، صوفیہ پرست ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے قہر و غضب کا جو کوڑا ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس امت کے اندر۔ پوری دنیا میں ہر جگہ ان کی جگہ صحیح ہو رہی ہے، اور ان کو اپنے دین کی بال برابر، اپنے دین کی ABC بھی ان کو نہیں آتی ہے۔ ABC جو بالکل بنیادی چیز ہوتی ہے وہ بھی ان کو نہیں آتی ہے۔ تو یہ حال ہے اللہ کے بندوں، اس کا انجام بڑی تباہی ہے۔ دنیا کے اندر بھی ذلت اور خواری، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو کبھی بجائے نہ بجھے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور خواری کے اندر وہاں ٹھونس دیے جاؤ گے، اور وہاں آپ کو یہ لیڈر نظر آئیں گے جنہوں نے آپ کو تباہی اور جہنم کے کنارے کے اوپر جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ بالکل جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، شرک کی وجہ سے، کیونکہ شرک کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ یہ بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے انسان پیش ہوں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ پکار کا شرک ہو، پکار کا شرک، یا اللہ مدد کہیں، یا اللہ خیر کہیں تو یہ عین ایمان ہے، اور یا علی مدد کہیں، یا رسول مدد کہیں تو یہ عین شرک ہے۔ اسی طرح جو نظر و نیاز کا شرک ہے، اللہ کے لیے قربانی دیں
یہ بالکل جائز ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ غریبوں مسکینوں میں بانٹیں، والدین کے اوپر خرچ کریں، اپنے عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کریں، یہ عین اللہ کی بندگی ہے۔ اور اگر کہیں گے یہ 11ویں شریف ہے، اچھا ہر چیز کے ساتھ شریف لگا دیں، جو جتنا بڑا بدماش ہے اس کے ساتھ شریف لگاؤ تو ان کے یہاں وہ شریف بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، شرک ہے، شرک کے ساتھ تم شریف لگا کے وہ شریف کیسے ہو جائے گا؟ پھر یہ کنڈے ہیں، پھر میلاد نبی کی مٹھائی ہے، پھر بکروں اور چھتروں کا یہ مزاروں کے اوپر چڑھنا، مرغیاں، اور وہاں جا کے یہ جو دیگیں بانٹتے ہیں، یہ خالص شرک ہے، خالص شرک ہے۔ اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اسی طرح یہ تعویذ گنڈے کا شرک ہے، گلوں کے اندر منکے، چھلے، انہوں نے بازوؤں کو دیکھو، کوئی نہ کوئی انہوں نے کڑا پہنا ہوا ہوگا یا بازو کے اوپر انہوں نے امام زامن باندھا ہوا ہوگا، یہ ساری شرک کی قسمیں ہیں۔ پھر جمہوریت کا نظام بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، اس نظام کے اندر یہ اسلام کی ضد ہے پوری طرح۔ اس کے اندر عورت حکمران بن سکتی ہے، اسلام میں نہیں بن سکتی ہے۔ اس کے اندر 2 مردوں کی گواہی یعنی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر اسلام میں نہیں ہے ایسے طریقے سے۔ اور اسلام کے اندر عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جمہوریت کے اندر ایک عالم دین اور ایک جاہل، بالکل ان کے ووٹ کی ایک ویلیو ہے، چیف جسٹس کے ووٹ کی اور ایک عام چرسی کے ووٹ کی ایک ویلیو ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا کوئی دین اسلام کا مذاق ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جمہوریت کے کہیں خطرہ نہ ہو جائے، جمہوریت کا نظام قائم رہے۔ گویا اسلام کو تم آنے نہیں دینا چاہتے ہو، اسلام کی روح سے ہی نہ واقف ہو۔ مدینہ ریاست یہ بنائیں گے جناب، مدینہ والی ریاست، تو وہ مدینہ والوں کا ایمان کہاں گیا؟ ان کا داتا کون تھا بتائیے؟ مدینہ والوں کا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ کے اندر کون سی دعوت اٹھائی تھی؟ مکی لوگوں نے کیوں نکالا تھا نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو؟ اور پھر مدینہ میں جا کے جو ریاست قائم ہوئی تھی اس کی پہلی شک کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، کسی اور کے واسطے وسیلے نہیں ہوں گے، کسی اور کے نظر و نیازیں نہیں ہوں گی، کسی اور کی پکاریں نہیں ہوں گی، کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہیں ہوگا، اور وہ تمہیں پکڑے تو کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں ہے، وہ کھوٹی کر دے تو کوئی کھری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو پہلے ایمان پیدا کرو۔ عوام کی رگوں کے اندر شرک کے انجیکشن دیتے ہو، کبھی واسطے وسیلے کا شرک، کبھی رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں قبروں کے اوپر، پیروں کو، اولیاء اللہ کو بھی اور انبیاء کی قبروں کو بھی، اور یہ سجدے ثابت کر رہے، اور پھر کہتے ہو تم دین کے اوپر ہو، توحید سے تم واقف ہو، اور اللہ کی مدد تمہیں دنیا میں بھی آئے گی، اور مرنے کے ساتھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ بالکل دماغ سے نکال دو، مرنے کے ساتھ تمہیں جہنم کی آگ کے اندر ٹھونس دیا جائے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر، چاہے تم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو، افسر ہو، جنرل ہو، کرنل ہو اور صدر ہو، اگر تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے تو یاد رکھنا کوئی جنت نہیں جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ آپ کو شہید کہیں، پوری دنیا کے لوگ آپ کو عاشق رسول کہیں، تمہیں ہوا بھی نہیں لگی ہے ایمان کی، ایمان خالص کی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فرقہ بندی سے نکلو، بریلویت سے نکلو، دیوبندیت سے نکلو، اہل حدیثیت سے نکلو، اور اس جمہوریت کے شرک سے نکلو، اور ایمان خالص کر کے تمہارے پاس پورا دین موجود ہے اللہ کے بندو۔ اصل میں ادھر آنا ہی نہیں چاہتے ہو، تمہیں اللہ کا دین پسند ہی نہیں ہے، تمہیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کا طریقہ پسند ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ذلت اور خواری تو آنی ہے نا۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور خواری آخرت کی بہت بڑی ذلت اور خواری کی تمہید ہے، گویا ایک اشارہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچا لے، جو ایمان خالص کے بغیر ممکن نہیں ہے۔